رسالت، جشن عید میلاد النبی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید پیر و مرشد سید نصیر الدین شاہ صاحب بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول کلوا من طیبات، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی یہ محفل پاک برخوردار محمد ندیم، محمد نعیم، محمد سلیم، محمد عبدالحکیم، ان بھائیوں نے اپنے اس کاروبار کی برکت کے سلسلے میں اس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے رسولوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا کہ اے میرے رسولو حلال کھاؤ۔ تو اسی مضمون پہ چند باتیں مناسبت سے آپ کے اس پروگرام کی مناسبت سے میں عرض کروں گا، لیکن اس سے قبل ایک پیغام بہت ضروری ہے کہ جس طرح ہم محرم الحرام شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عظمت اور شان جو بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اسی طرح اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار، جنہیں یار غار کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس پاک 22 جمادی الثانی یعنی چاند کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بڑی ناانصافی ہے کہ ہم حضور کے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہیں لیکن حضور کے یاروں کو بھول جاتے ہیں۔ تو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں، اور صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں۔ تو بس آپ یہ تاریخ یاد رکھیں، 22 جمادی الثانی، اور آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 22 جمادی الثانی کو آپ اپنے گھر میں کوئی 200 روپے کی چیز منگوا کے اپنی فیملی کو صرف بلانا، یعنی جتنے بھی گھر میں آپ کے بچے ہیں ان کو عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد
بچوں کو بٹھا کے، بیوی کو بھی بٹھا کے، اور کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے انہیں یہ درس دینا ہے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعامات دیے ہیں اور آج جو ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ان میں نبی کریم علیہ السلام، آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام کی کوششیں ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہمارے لیے یہ سہولتیں جو ہیں وہ پیدا کی۔ تو ان کو صرف یہ یاد دلائیں کہ جہاں ہم حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، وہاں حضور کے یار غار خلیفہ بلا فصل، یعنی جن کے متعلق پوری امت کا یہ نظریہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ فرمان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ہم چونکہ اہل سنت ہیں، اس لیے جس بھی برتن میں، جس بھی مثلا دال ہوتی ہے مونگے کی، تو اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ دال کا مزہ تو نہیں رہتا نا۔ اس لیے ہم اہل سنت ہیں تو ہم نے اہل سنت ہی رہنا ہے، اس میں اور کسی کی ملاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو آپ نے 22 جمادی الثانی کو، کب جی؟ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے بھی آپ کے ذہن میں فضائل ہیں، وہ آپ نے اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، سب کو بٹھا کے وہ سنانے 2 منٹ اپنے انداز میں، اور اس کے بعد ختم پاک جو ہے وہ آپ نے دلوانا ہے۔ تو انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہم پہ راضی ہو جائیں گے، اور جب حضور راضی ہوں گے نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ حضرت ذی وقار، تاریخ کیا ہے جی؟ 22 جمادی الثانی۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں سے یہ فرمایا کہ اے میرے رسولو حلال کھاؤ۔ یا اللہ تیرے جو رسول ہیں ان میں تو حرام کا شبہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تو نے اپنے رسولوں کو یہ حکم کیوں دیا؟ کائنات میں 2 ایسی مخلوق ہیں کہ جو گناہوں سے مبرہ اور منزہ ہیں، ایک فرشتے ہیں اور ایک انبیاء ہیں جن کو ہم معصوم کہتے ہیں۔ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی کو معصوم کہنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر ہی نہ سکتا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، کہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ معصوم صرف کون ہے؟ اللہ کے فرشتے اور انبیاء کرام علیہم السلام۔ اللہ اکبر۔ تو رب الجلال نے فرمایا کہ میرے رسول جو ہیں وہ تو حرام کھاتے نہیں ہیں، وہ تو کسی ایسی چیز کے قریب نہیں جاتے۔ فرمایا یہ ان سے مخاطب ہو کے سمجھانا تمہیں کہ تم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں حرام جو ہے اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھنا، کیونکہ جب انسان حرام کھاتا ہے، اب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ حرام یہ ہے کہ کوئی چوری کرے، حرام یہ ہے کہ کوئی ڈاکہ زنی کرے، کوئی گناہ اور کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب، آپ اسے حرام جانتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں صبح سے لے کر شام تک ہزاروں ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ایک تھوڑی سی لغزش بھی آپ کے سارے رزق کو حرام کر دیتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف آپ کی کچھ توجہ جو ہے وہ مبذول کرواؤں، کیونکہ آپ کاروبار سے وابستہ ریلیٹڈ لوگ ہیں، شاید کہ کوئی بات آپ کے دل میں اتر جائے اور میری بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ایک پانی کا گلاس رکھا ہو، مثال عرض کر رہا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی، ایک پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے اور اس پانی کے گلاس کے بارے میں 72 صحابہ کرام نے یہ کہہ دیا کہ یہ پانی پاک ہے، یہ پانی
پاک ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز داخل نہیں ہوئی، نہ کسی کتے نے منہ لگایا ہے، نہ کسی اور حرام جانور نے اس کو منہ لگایا ہے۔ ایک صحابی آ گیا، اس نے آ کے یہ کہہ دیا کہ یہ پانی کا گلاس جو ہے یہ ناپاک ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے 72 کو چھوڑ دینا ہے اور ایک کی بات پہ عمل کرنا ہے۔ بات نہیں سمجھا کہ اگر کسی چیز میں 73 احتمال ہوتے، یہ حدیث پاک ہے، اور اس میں 72 احتمال یہ ہوتے کہ یہ چیز حلال ہے، ایک احتمال یہ ہوتا کہ یہ حرام ہے، تو حضور کے صحابہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انسان کا دل دو چیزوں سے مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہ جو بندہ زیادہ کھل کھلا کے کہکا لگا کے ہنسے، کہکا لگا کے ہنسے، اور اس کی تمام اکثر جو صورتیں ہیں وہ میں نے یہ جو پچھلا جمعہ، اس سے پچھلے 2 جمعوں پر جو ہے یہ سنجیدگی کے حوالے سے یہ چند چیزیں وہ میں نے بیان کی تھی۔ یوٹیوب کے اوپر وہ چینل تقیہ بابا محمد شاہ کے نام سے ہے، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس کو سن لیں، اور میرے یہ کہنے کا مطلب کوئی غلط نہ سمجھیں کہ شاید چینل جو ہے وہ سبسکرائب کرنے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کو یہ سارے احتمالات کہ جس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس سے انسان کے اندر خوف خدا ختم ہوتا ہے، تو یہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں۔ حضور نے فرمایا دل مردہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ کھل کھلا کے کہکا لگا کے ہنسنا ہے، جس کے متعلق آج تک ہم نے غور نہیں کیا۔ چھوٹی سی بات ہے نا تو سر پہ ہاتھ رکھ کے جناب کھا کھا کر کے ہنسنا، یہ بات عام سی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمیت القلب، یہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو انسان کے دل کو مردہ کرتی ہے وہ رزق حرام ہے۔ اب رزق حرام کے متعلق صحابہ کرام کی کیا ان کے عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے میں خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے کہ آپ کا جو غلام تھا وہ کچھ چیزیں بازار سے کھانے پینے کی اچھی چیزیں لے آیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور میں یہ چیزیں کھانے کے لیے بازار سے خرید کے لایا ہوں، سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو یہ آپ ذرا تناول فرما لیں۔ آپ نے تناول فرما لیں۔ جب تناول فرما لیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ جو تم چیزیں بازار سے لے کے آئے ہو، تم تو غریب آدمی ہو، یہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ لیکن ہم نے آج تک کبھی کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے جو ہمیں چیز کھلائی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے عرض کیا حضور میں دور جاہلیت میں یہ کاہنوں والا کام کرتا تھا، جس کی ایک جھلک ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ عاملین جو نا عمل کرنے والے، عامل جسے کہتے ہیں، عامل نجومی بابا، یعنی ٹی وی پہ ان کے اشتہارات چلتے ہیں، کسی کو مارنا ہو وہ کہتے ہیں تب بھی ہم حاضر ہیں، کسی کے دل کو قابو کرنا ہو تب بھی ہم حاضر ہیں، اور کسی کو طلاق دلوانی ہو تب بھی ہم حاضر ہیں۔ تو یہ کیا واضح دہشت گردی نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص دین کی بات کرے تو فوراً وہ چینل بند ہو جاتے ہیں۔ آج بھی آپ فیس بک کے اوپر کوئی بھی مذہبی چیز جو ہے وہ اس کو کرے نا، تو مجھے ایک دوست بتا رہا تھا فوراً وہ سارا سسٹم بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اس عامل جو کھلم کھلا دین کے خلاف، اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے کہ کسی کو مروانا ہو ہم تب بھی حاضر ہیں، کسی کو طلاق دلوانی ہو ہم تب بھی حاضر ہیں، تو یہ کھلم کھلا دہشت گردی ہمارے معاشرے میں ٹی وی کی صورت میں موجود ہے۔ تو اس نے کہا جی میں عامل تھا، میں کاہنوں والا کام کرتا تھا، اٹکل پچو لگاتا تھا، جس طرح کہ کسی پیر صاحب کے پاس جائیں تو وہ کہیں اب جی بچہ نہیں ہوتا جی، اولاد نہیں ہے، تو پیر صاحب آگے سے فرمائیں کہ یہ تویز لے جاؤ، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو اگر وہ ایسے بھاری فیس کے ساتھ وہ کر دے، کیونکہ جب تک پیر صاحب بھاری فیس نہیں لیں گے آپ حضرات مطمئن نہیں ہو۔ آپ کسی سے کہنا یہ دعا کریں تو دعا کر دی، اگر دعا کی فیس نہیں لی تو ذہنی طور پہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے۔
اگر تعویذ کا ریٹ نہیں ہے تو لوگ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہوتے کہ یہ بس ایسے ہی ہیں کہ ان کے تعویذ نے کیا اثر کرنا ہے، فری میں تعویذ دے دیا ہے۔ تو باقاعدہ آج کل ریٹ بھی پوچھے جاتے ہیں کہ یہ 1000 کا لینا ہے، 2000 کا، تو 5000 کے تعویذ پہ عورتیں بڑی مطمئن ہو جاتی ہیں۔ یہ کام زیادہ تر عورتوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ناسور ہے۔ اب تعویذ لے گیا، اس کو استعمال کیا، تو تعویذ استعمال کرنے کے بعد وہ بیٹا نہ ہوا، بیٹی پیدا ہوگی۔ اب پیر صاحب کے پاس، حضور آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ فضل فرمائے گا بیٹا دے گا، تو یہ بیٹی ظالم بے وقوف تم نے تعویذ ٹھیک استعمال نہیں کیا۔ طریقہ ہی تعویذ کے استعمال کرنے کا وہ بتانا ہے کہ جو بندہ جس میں تھوڑی سی غلطی ضرور شبہ اس کا رہ جائے، غلطی کر سکے۔ تو اگر بیٹا ہو گیا تو بھینس پکی ہے، اور آپ لوگ پھر بڑی محبت سے دے کے آتے ہیں۔ حضرت ذی وقار، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان سے بڑھ کے بڑا پیر کوئی نہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس سے بڑھ کے آپ کے لیے، اولاد کے لیے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ میری امت کے والدین کی شان یہ ہے کہ اگر اولاد کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ ان کی دعا کو ایسے قبول فرماتا ہے اولاد کے حق میں، جیسے نبی کی دعا کو امت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اپنے والدین کے کردار کو نہ دیکھیں کہ وہ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ تمہارے لیے والدین، اللہ کے ولیوں کے مزاروں پہ جانا، اللہ کے ولیوں کے پاس جانے کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے جائیں، وہ ہے صرف دین سیکھنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ دین سیکھنا، دعا کروانی ہے تو اپنے ماں باپ سے کروائے۔ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ماں باپ سے، حضور نے فرما بھی دیا کہ وہ انسان بدبخت ہے، رغم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان سے دعائیں نہ لی۔ تو یہ کہا تھا نا باب اللہ شاہ نے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے نہیں، پتہ نہیں یہ ہمارے گویوں نے، یہ میں تو نعت خانی گویے ہی کہتا ہوں، ان گویوں نے پتہ نہیں وہ کہاں سے مروڑ مروڑ کے بات کدھر کی کدھر لگا۔ فرمایا جو گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں، تم اللہ کے حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری کے لیے جا رہے ہو، تمہارا باپ تمہاری ماں تڑپ رہی ہے کہ ان کو واش روم جانے کی حاجت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے نہیں منع کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے؟ 3 سال نہیں باہر نکلے تھے صرف اماں کی وجہ، حضرت ویسے کرنی، ان کی زندگی پڑھ کے تھے، حضور کی زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ اس لیے کہ ماں بوڑھی تھی، ان کو خدمت کی ضرورت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس نے کہا حضور میں اٹکل پچو لگاتا تھا، تو آج وہ بندہ مجھے بازار میں مل گیا، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے، میں نے کہا میں حضرت صدیق اکبر کے لیے مال لے کے آ جاؤں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ظالم، یہ تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ یہ تو حرام کا مال تھا جو تو نے مجھے دیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گلا کھولا اور اس میں انگلی ماری، اور اس شدت سے انگلی ماری گلا بھی زخمی ہو گیا اور آپ کو قے آنا شروع ہو گیا۔ جب تک وہ حرام مال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندیت کے شہنشاہ ہیں، انہوں نے جب تک وہ مال اپنے پیٹ سے باہر نکالا نہیں، سکون اور آرام سے نہیں بیٹھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حرام مال جو انسان کا نقصان کرتا ہے وہ کوئی دوسری چیز نقصان نہیں کرتی۔ آپ تو اسے حرام کہتے نہیں، سمجھتے ہی نہیں۔ چلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لے گئے، تو وہاں ایک شخص جو ہے وہ چرا رہا تھا، اونٹ چرا رہا تھا، تو آپ نے اونٹوں کو دیکھا، واپس تشریف لے آئے، تو ایک خادم آپ کا نوکر جو تھا اس نے ان اونٹوں کا دودھ دوہا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے کے آیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دودھ پی لیا، کہا حضور میں آپ کے لیے ہدیہ لایا، پی لیا۔ جب دودھ پی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں کہتا ہوں یہ ان اللہ کے ان پاک بندوں کی کرامت ہے کہ حرام مال پیٹ میں جائے تو انہیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہاں لوگ حرام جتنا، جب انسان اللہ رب العزت انسان کی رسی کو کھلا کر دیتا ہے پھر اسے ہر حرام چیز ہضم ہوتی ہے، اسے کبھی قے نہیں آتی۔ حرام مال اس وقت ہضم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب انسان کا دل فرمایا مر جاتا ہے اس حرام کھانے سے۔ تو
آپ نے دودھ پیا تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں کہانی کی صورت میں آپ کچھ باتیں بتا رہا ہوں کہ شاید آپ اپنے بچوں کو بھی بٹھا کے یہ سمجھا سکیں۔ تو آپ نے دودھ پی لیا نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کچھ تکلیف سی محسوس کیا، کوئی احساس روحانی طور پر محسوس کیا، کہا یہ دودھ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ اس نے کہا حضور میں اونٹ پھر رہے تھے تو اونٹ والے نے مجھے دو کے دیا ہے تو میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا وہ اونٹ کس کے تھے؟ اونٹ کس کے تھے؟ اس نے عرض کیا حضور وہ اونٹ تو مال غنیمت کے تھے، بیت المال کے تھے، صدقے کے اونٹ تھے۔ فرمایا یہ تو ظلم کر دیا تم نے میرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گلا کھولا، اس میں اس قدر انگلی ماری، گلا زخمی بھی ظاہر ہے، قے کرنے کے لیے گلے میں زخم ہو جاتے ہیں، یعنی اس انداز میں انگلی ماری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سارے وہ دودھ جو ہے وہ سارے کا سارا باہر آ گیا۔ فرمایا یہ حرام، یہ میرے لیے چونکہ صدقہ جائز نہیں تھا اس لیے میں نے یہ نہیں کھانا۔ تو اس ضمن میں میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، آج یہ کل ساتیں ہوتے ہیں اور کل ساتوں کے اوپر یہ میں اپنے مسلک اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک اور تعلیمات اعلی حضرت الشام رضا رحمۃ اللہ تعالی آپ کی تعلیمات کے زیر سایہ یہ بات کر رہا ہوں، باہر سے نہیں بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی مسلک اور ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ جو کل ساتے پہ آپ ضیافت کرتے ہو، ضیافت سمجھتے ہیں، دعوت جو بناتے ہیں، شرعاً یہ جائز نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ آپ لنگر تقسیم کر سکتے ہیں فروٹ کی صورت میں، کیونکہ پھل جو ہے یہ مکمل کھانا نہیں ہے، ضیافت میں شامل نہیں ہے۔ اس کی آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی چنے وغیرہ جو ہے یعنی جو گرے نہ، اگر خدشہ نہ ہو گرنے کا، فروٹ آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ کھانا صرف حق ہوتا ہے غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا اور مہمانوں کا جو دور سے آئے ہوتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح دعوت اور عجیب و غریب کھانے پکائے جاتے ہیں، بڑے مزیدار لذیذ قسم کے کھانے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، پھر لوگ ٹیسٹ کریں گے۔ بندہ فوت ہوا ہے اور اس کے ختمے اس کے سالے ثواب کے لیے کھانا بنائے کر کہتے ہیں ٹیسٹ کریں، چیک کریں یہ نان کیسے ہیں، یہ زردہ کیسا ہے، یہ چاول کیسے، بریانی کیسے۔ تو شرعاً یہ بھی بالخصوص عادات اعزام کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ صدقہ ہوتا ہے 3 دن میت کے گھر سے، اور جو صدقہ کھاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن صد افسوس کہ ہمارے ماحول میں کوئی پوچھتا بھی نہیں، ہمارے ماحول میں اس چیز کی کوئی تحقیق تک جو ہے نہیں کرتا، لیکن ہمارے بزرگ اس بات کی تحقیق کیا کرتے ہیں۔ آپ کاروبار کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، میرے مصطفیٰ کریم اسلام فرماتے ہیں کہ کوئی دکاندار یہ چاہتا ہو کہ وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو، حضور نے فرمایا میری امت میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کون؟ دکاندار۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین والے صرف یہ علماء ہوتے ہیں یا پیران نظام ہوتے ہیں، ایک دکاندار بھی جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کوئی بندہ آپ سے چیز لے کے گیا اور اس چیز کو اس نے خراب نہیں کیا، وہ دوسرے دن آپ کو واپس کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو دکاندار بکی ہوئی چیز واپس رکھ لے خندہ پیشانی سے، لڑائی نہ کرے، اس کے ماتھے پر بل نہ آئے اور اس کے پیسے چیز میں اب نقص واقع نہ ہو، تو وہ چیز رکھ لے، پیسے واپس کر دے، حضور نے فرمایا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ جنت میں داخل ہونے کا کیسے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا آپ کو کلیہ بتا دیا؟ آپ دکاندار ہیں تو آپ کا دکان پہ بیٹھنا یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں۔ فرمایا نبیوں کی زندگی پڑھیں، میرے مصطفیٰ کی، حضور نے دکانداری نہیں فرمائی، حضور نے تجارت نہیں کی۔ اللہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ دکاندار کی شان کیا ہوتی ہے۔ ایک اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا نام اب میرے ذہن میں شاید حضرت ذوالنون مصری کے بارے میں ہے یا حضرت بایزید کے بارے میں۔ وہ اپنی آستانے پہ جلوہ فرما تھے کہ کچھ لوگ ان کے پاس، اکثر لوگ آ جاتے تھے کہ حضور دعا فرمائیے ہمارے لیے۔ تو کچھ لوگ آئے ان کے پاس اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا باہر نکلو
اور ایک یہ گلی جو ہے نا جہاں ختم ہو رہی، چوک میں ایک گڑ والے کی دکان ہے، گڑ بیچتا ہے، صابن بھی، جو بھی اس دور میں چیزیں تھیں، اس سے جا کے دعا کرواؤ۔ اب وہ بندے بڑے پریشان ہوئے کہ عجیب بات ہے کہ وہ گڑ بیچتا ہے، سوڈا بیچتا ہے، صابن بیچتا ہے، مونگ پھلی بیچتا ہے، جو بھی چیزیں اس دور میں وہ بیچتا ہے۔ آستانہ حضرت نے اپنا بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا آستانہ بنایا ہوا ہے، لوگ تو دعا کے لیے ان کے پاس بھیج رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد، یہاں لوگ مر جائیں گے، آپ کو کسی اور کا پتہ نہیں بتائیں گے۔ آپ کسی پیر صاحب کے پاس جائیں، کسی عالم صاحب کے پاس جائیں، اللہ ماشاءاللہ وہ مر جائے گا لیکن آپ کو آگے نہیں جانے دے گا، کہیں اور اشارہ نہیں کرے گا، اور نہیں اشارہ کرے گا، یعنی اتنا ظرف ہی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے، ہمارے بزرگوں کے ظرف ہوتے تھے، تو وہ چلے گئے جناب بڑے ناراضگی سے، حد ہوگی، آئے بابا جی کے پاس ہیں اور بھیج ہمیں ان کے پاس۔ جا کے دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ کرتا کیا ہے، ابھی اس کا کوئی عمل تو دیکھیں کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی نے ہمیں ان کے پاس، اس کے پاس بھیج دیا ہے کہ اس سے جا کے دعا کرواؤ۔ اب کھڑے رہے سامنے، وہ بیچارہ دیکھتا رہا دکاندار، اس نے کہا کہ کہیں یہ دکان لوٹنے والا ہی نہ ہو۔ نے کہا بھائی تمہیں خیر ہے، کیسے کھڑے ہو، بات سنو، کیا بات، کیا لینا ہے، مجھے اتنی دیر ہوگی دیکھ رہے ہو، بس یار ایک مسئلہ سے ہے کہ یہ بابا جی جن کا آستانہ ہے نا، ہم ان کے پاس آئے، ہم نے ان سے کہا کہ بارش نہیں ہمارے علاقے میں ہو رہی، دعا کریں۔ اس نے کہا یار بارش تو ادھر بھی نہیں ہو رہی، تو انہوں نے، بزرگوں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ دکاندار ہیں، آپ دکاندار ہیں نا، تو بات کو ذرا غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ، جو میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اپنی پوری توجہ نا یہ 2-3 منٹ بالخصوص اس واقعے کی میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ تو اس نے کہا بارش تو ادھر بھی نہیں ہوتی یار، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا اور ہم کھڑے دیکھ رہے تھے کہ تم عمل کون سا کرتے ہو، گاہک آ رہے ہیں، تم سے سودا لے کے جا رہے ہیں اور تم دے رہے ہو، نہ دروشی پڑھ رہے ہو کوئی اتنا خاص، نہ تم نوافل پڑھ رہے ہو دکان کے اندر، نہ قرآن پڑھ رہے ہو، انہوں نے کہا دعا ان سے کر رہا ہے۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا، کہتا یار ایک تو میں اس بابے سے بڑا تنگ ہوں، یہ اکثر لوگوں کو دعا کے لیے نا جب پھنس جاتا ہے تو میرے پاس بھیج دیتے ہیں۔ دکاندار کی شان بتانی میں نے آپ کو کہ دکان جو ہے یہ خارج از اسلام نہیں، یہ اسلام میں دکان ہے، اسلام میں کاروبار ہے، میرے مصطفیٰ نے خود تجارت فرمائی ہے۔ اور میں اس لیے اکثر یہ کہا کرتا ہوں، علماء کا، پیران نظام کا اپنا ذاتی کاروبار ہونا چاہیے۔ کاروبار اگر اپنا ذاتی نہیں ہوگا تو ان کی نظریں خراب ہوں گی، ان کی نیتیں خراب ہوں گی، اور جو صحیح یہ لوگوں کی، مریدوں کی نیازوں پہ نہ چلیں۔ اگر مریدوں کی نیازوں پہ چلیں گے تو یہ لالچی بن جائیں گے، اور وہ جو رستہ صراط مستقیم کا جو رسول اللہ نے ذمہ لگایا تھا اس سے بھٹک جائیں گے۔ اور آج بھٹکے وہ لوگ دیکھے ہیں میں نے، کاروبار بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بابے سے بڑا تنگ، پھنس جاتا ہے تو لوگوں کو میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ اس نے کہا یار اگر بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے تم دعا کرو، ہم اس کے پاس پھر جائیں، بابے کے پاس جا کے، بارش نہیں ہوئی دعا تو کریں۔ اس نے ہاتھ بلند کیے، اس دکاندار نے، تو جو کرے ذرا، اس نے عرض کیا ہے رب ذوالجلال، یہ تیرے بندوں کو تیرے بندے نے تیرے بندے کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ شاید آپ کی مصروفیت کہیں اور طرف، دیکھیں آپ غور سے سنیں گے نا تو مجھے میری محنت کا صلہ مل جائے۔ اس نے کیا کہا کہ یا اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو تیرے بندے کے پاس بھیجا ہے، تو مہربانی فرما، خالق ہے، مالک ہے، رحم فرما اور باران رحمت نازل فرما۔ جب اس نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے نا، پتہ نہیں بادل کہاں سے آئے اور چھما چھم بارش برسنے لگ گئی۔ اب یہ دکان میں ہکے بکے کھڑے رہ گئے، یہ عمل کیا کرتا ہے؟ انہیں بارش کے برسنے کی کوئی خوشی نہیں، یہ اس شش و پنج میں مبتلا کہ ہم جائیں بابے کے پاس، پوچھیں یہ کرتا کیا۔ یہ وہاں سے نکلے، اللہ کے ولی کے پاس آئے، عرض کیا حضور، فرمایا اوہ بارش ہوگی بھائی، جی ہوگی، لیکن حضور ہم پریشان ہیں کہ یہ اس میں ماجرا، اس میں حقیقت کیا ہے، بات اصل میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ پوچھو،
کہتے نہیں پوچھنی ہم نے، ایسے ہم جائیں گے نہیں اپنے علاقے میں۔ حضور ہمارے علاقے میں فرمایا سارے علاقوں میں اس نے دعا کی بارش ہو گئی ہے۔ تو بابا جی نے کہا پھر ادھر آ کے بیٹھ تو۔ بابا جی نے فرمایا تاریخ جملے ارشاد فرمایا جس کی آج دکانداروں ہر کاروبار کے ساتھ ریلیٹڈ بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرا کاروبار میرے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے، جنت کا ذریعہ بن جائے، تو فرمایا بزرگوں نے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ 30 سال کا عرصہ گزر گیا ہے مجھے اس محلے میں آئے ہوئے یا اس دکاندار کو دکان بنائے ہوئے، آج تک 30 سال کے عرصے میں اس دکاندار نے کسی گاہک کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا۔ اگر چیز 20 روپے کی آئی ہے تو 22 کی اس نے بتا کے بیچی ہے۔ بات سمجھتے کوئی؟ 22 کی بتا کے بیچی ہے۔ بھئی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک 20 روپے کی چیز خریدتے ہیں۔ مثلا میں نے گاڑی لی تو مجھے دوست جو قریب کھڑے تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے اتنے کی بتانی ہے۔ میں نے کہا یار گاڑی اگر سستی مجھے انہوں نے دی ہے تو اس میں آپ کا فائدہ کیا، مجھ سے کیوں جھوٹ بلواتے ہیں؟ میری بات نہیں سمجھا؟ یعنی چیز آپ کی ہے، آپ نے بالفرض اس کو سیل کرنا ہے، آگے بیچنا ہے، آپ کہہ جی 20 روپے کی آئی میں 22 سے کم نہیں دوں گا، تو کوئی آپ سے چھین لے گا؟ کہا اس نے 30 سال کے عرصے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا، اور جو مومن 30 سال کے عرصے میں دکانداری میں ایک جھوٹ بھی نہیں بولتا اللہ اس کی موڑتا ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا کاروبار جو ہے، یہ آپ کا کام کاج جو ہے، یہ عبادت بن جائے گا، یہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا، یہ آپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنوا دے گا، یہ آپ کی قبر کو۔ لیکن آپ اپنی زندگی میں جھوٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ آپ جس سے بھی کام کریں، لوگ میں نے ایسے دکاندار ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، بالخصوص یہ جو ہوتے ہیں جنس بیچنے لینے والے، یہ ان کے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ میں خود یہ اس بات کا مجھے پاس بیٹھے ایک موقع ملا کہ پیسے پڑے تھے اس بندے کے پاس، ایک غریب آدمی مانگنے کے لیے آیا کہ میری جنس کے پیسے دو، کہتا ہے آئی کوئی نہیں۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے کہتا ہے بابا جی پیسے تو پڑے ہیں پر مجھے آج خود ضرورت ہے۔ میری بات نہیں سمجھ؟ اگر آپ اس کے ساتھ دیانتداری کریں، آپ اس کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں تو میرے بھائی یہ آپ کا کاروبار، یہ آپ کا آنا جانا چلنا پھرنا بھاگنا جو آپ محنت کرتے ہیں کاروبار کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا قبول ہو کہ آپ جو دعا کریں رب ذوالجلال اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے آپ دکاندار ہیں، اپنی دکانداری میں دیانت سے کام لیں، اس میں جھوٹ نہ بولیں، اس میں بددیانتی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ برخودار نعیم احمد، عبدالحکیم اور سلیم احمد، انہوں نے یہ جو اپنا جو سلسلہ شروع کیا ہے، رب ذوالجلال اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر دیں یا ہے کوئی پروگرام بعد میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ برخوداروں نے یہ جو سلسلہ کاروبار شروع کیا، اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقہ یا اللہ جتنے بھی دوست احباب جلوہ فرما ہے تشریف فرما، یا اللہ سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ سب کو نماز پڑھنے کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پھیر دے، اگر پروردگار ہمارے دلوں میں دماغوں میں جھوٹ جو بسا ہوا ہے، اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس سے توبہ کریں اور سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کریں، تاکہ ہمارے تھوڑے رزق میں بھی اللہ رب العزت تو برکتیں ڈال دے گا، تو تھوڑے پیسوں میں بھی برکتیں ڈال دے گا اگر ہم دیانتداری سے کام کریں۔ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ یا الہی ہمارے جتنے عزیز و اقربا فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جو تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہے، اے اللہ ان کے مزار پر انوار پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم